فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ عزیزان گرامی، مکے کے اندر کچھ ایسے بھی گستاخ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کرتے، اور بھی جو وہاں پر مسلمان تھے ان کے اوپر ظلم و ستم کرتے، جس نے نبی کا کلمہ پڑھا ان کے اوپر ظلم و ستم کرتے، یہاں تک کہ بات یہاں تک کہ آئی کہ کچھ لوگ وہاں سے ہجرت کر کے کوئی حبشہ کی طرف چلا گیا اور کچھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ اب مکے کے اندر چند ہی مسلمان رہ گئے، تو عزیزان گرامی جو مکے کے کچھ گستاخ تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھنے والے تھے، انہوں نے مشورہ کیا، یہ سارے کے سارے دارالندوہ میں جمع ہوئے، سارے کے سارے دارالندوہ میں جمع ہوئے۔ جمع ہونے کے بعد انہوں نے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے، کچھ ہی مسلمان یہاں رہ گئے ہیں۔ معاذاللہ انہوں نے یہ مشورہ طے کیا کہ معاذاللہ رسول اللہ کو قتل کر دیا جائے۔ عزیزان گرامی، تو یہ سارے کے سارے جمع ہونے کے بعد سب نے مشورے اپنے اپنے مشورے دیے، کسی نے کچھ مشورہ دیا، کسی نے کچھ مشورہ دیا، آخر کار مشورہ یہ طے پایا کہ معاذاللہ رسول اللہ کو قتل کر دیا جائے۔ اب یہ مشورہ طے پانے کے بعد پھر یہ مشورہ ہوا کہ ان کو قتل کون کرے گا، تو عزیزان گرامی ان گستاخوں نے یہ مشورہ طے کیا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک بہادر جوان، ہر قبیلے کا ایک ایک جوان کو لیا جائے، اور لینے کے بعد رات کی تاریکی میں یہ رسول اللہ کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر سے باہر نکلیں گے تو اسی وقت ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ میں سازشیں ہو رہی ہیں، انہوں نے اس پر ہی بس نہیں کیا، اللہ اکبر، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت ہی انہوں نے ظلم و ستم کیے، لیکن فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ عزیزان گرامی، ان گستاخوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اس انتظار میں کھڑے ہیں کہ جیسے ہی رسول اللہ اپنے گھر سے باہر نکل کر کے آئیں گے تو معاذاللہ ہم ان کو قتل کر دیں گے۔ لیکن میرے عزیزو، اللہ کی شان و قدرت، اللہ رب العزت جب کسی کی حفاظت کرنے پہ آئے تو ایسے ہی حفاظت کرتا ہے۔ پھر رسول اللہ علیہ السلام کی شان تو نرالی ہے۔ جیسے ہی آقا علیہ السلام اپنے گھر میں آرام کر رہے ہیں اور یہ گستاخ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر کر کھڑے ہوئے ہیں، فوراً اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل کے ذریعے حکم دے دیا، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اے میرے محبوب، اب مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر جائیے، مکے کو چھوڑ دیجئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات میں ہجرت کر کے مکے سے مدینے کی طرف اب جانے کا ارادہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن چاروں طرف گستاخ، چاروں طرف دشمن کھڑے ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام جیسے ہی باہر نکل کر کے آئے تو آقا علیہ السلام نے سورہ یاسین شریف پڑھی، سورہ یاسین شریف کی کچھ آیتیں، فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ پڑھا، اور پڑھنے کے بعد آپ آرام سے باہر نکل کر کے آ گئے، اور اس سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی کو آرام سے لٹا دیا اور ارشاد فرمایا، اے علی، آج تم میرے بستر پر لیٹو گے، آج تم میرے بستر پر آرام کرو گے۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے علی، یہ کچھ امانتیں ہیں مکے والوں کی، تو یہ امانتیں صبح اٹھنے کے بعد جن جن کی امانتیں ہیں یہ امانتیں ان کی ان تک پہنچا دینا۔
اور آج تم میرے بستر پر آرام کرو گے۔ تو حضرت علی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بستر پر لٹایا اور لٹانے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام سورہ یاسین شریف کی کچھ آیتیں پڑھتے ہوئے فاغشیناہم فہم لا یبصرون پڑھتے ہوئے باہر تشریف لے کر کے آ گئے۔ سبحان اللہ۔ ان دشمنوں کو کچھ معلوم نہیں ہوا کہ مصطفیٰ کریم کب ہمارے درمیان سے نکل کر کے چلے گئے۔ یہ شان ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اب وہ وہاں کھڑے ہوئے انتظار کر رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سورہ یاسین شریف کی کچھ آیتیں پڑھنے کے بعد مٹی پر دم کی اور مٹی ان کے اوپر پھینکی تو انہیں خبر تک نہیں ہوئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں دیکھے نہیں، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ نہیں پائے۔ وہاں کھڑے ہو کر انتظار کر رہے ہیں کہ کب رسول اللہ گھر سے باہر تشریف لے کر کے آئیں اور معاذ اللہ ہم رسول اللہ کو قتل کریں۔ اب کوئی آ رہا تھا انہی کا، ایک گروہ کا، تو پوچھا کہ کس لیے کھڑے ہو؟ تو ان سارے دشمنوں نے بتایا کہ ہم رسول اللہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کہا کس لیے؟ کہا کہ ہم ان کو قتل کرنے کے لیے یہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ کہا وہ تو کب کے نکل کر کے چلے گئے۔ کہا کہ تمہیں کیسے معلوم؟ تو اسی نے بتایا کہ دیکھو تمہارے سروں پر مٹی پڑی ہوئی ہے، تمہارے سروں پر مٹی ڈال کر وہ کب کے نکل کر کے چلے گئے۔ تو وہ اپنے سروں پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں وہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیے؟ تو اللہ اکبر، یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کریم کی۔ ارے میرے مصطفیٰ کریم ہر کسی کو نظر نہیں آتے، ہر کسی کو دکھائی نہیں دیتے، ہر کسی کو نظر نہیں آتے۔ آنکھ والا تیرے جربن کا تماشا دیکھے، دیدئی کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے۔ تو یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کریم کی۔ مصطفیٰ کریم ان کے درمیان سے نکل کر کے چلے گئے لیکن ان کو خبر تک نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے دیکھا دشمنوں نے کہ رسول اللہ جب نکل کر کے چلے گئے تو ان کے بستر پر کون لیٹا ہوا ہے، ان کے بستر پر کون آرام کر رہا ہے؟ تو اللہ اکبر، جا کر کے دیکھا تو حضرت علی آرام کر رہے ہیں۔ حضرت علی لیٹے ہوئے ہیں بستر پر۔ تو حضرت علی سے پوچھا گیا اے علی کہ تمہیں ڈر نہیں لگا؟ تلواروں کے سائے میں دشمن چاروں طرف سے گھیرے ہوئے کھڑے ہیں اور تم تلواروں کے سائے میں آرام سے سو رہے ہو، کیا تمہیں ڈر نہیں لگا؟ کیا تمہیں موت کا ڈر نہیں لگا؟ تو حضرت علی نے جواب دیا ارے موت کی بات کر رہے ہو، آج مجھے یقین تھا مصطفیٰ کی بات پر، اور دن سوتا تھا تو میں یہ سوچتا تھا صبح کو اٹھوں گا یا نہیں اٹھوں گا، لیکن آج مجھے یقین تھا مصطفیٰ کی بات پر، کیونکہ مصطفیٰ کریم نے مجھ سے یہ کہا تھا اے علی سونا اور صبح کو اٹھنا اور یہ امانتیں جن کی ہے ان تک پہنچا دینا۔ تو مجھے مصطفیٰ کی بات پر یقین تھا کہ میں اب سو رہا ہوں تو اب مجھے صبح کو ضرور اٹھنا ہے، کیونکہ مصطفیٰ کریم نے جو کہہ دیا وہ اٹل ہوتا ہے۔ مصطفیٰ کریم کی بات کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتی، اس لیے مجھے مصطفیٰ کریم کی بات پر یقین تھا۔ پھر حضرت علی سے پوچھا گیا اے علی کیا آپ کو ڈر نہیں لگا؟ تلواروں کے سائے میں آپ سو رہے تھے۔ تو حضرت علی نے جواب دیا کہ جتنی گہری نیند، جتنی سکون کی نیند مجھے اس رات آئی، اتنی سکون کی نیند پوری زندگی میں مجھے کبھی آئی نہیں۔ تو یہ شان ہے صحابہ کرام کی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس کو یہ کہہ دیں تو واقعی میں وہ بات حقیقت اور سچ ہو جاتی ہے۔ تو یہ شان ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے درمیان سے نکل کر کے چلے گئے۔ جیسے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے درمیان سے نکل کر کے پہنچے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے حضرت ابو بکر صدیق کے مکان پر پہنچے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے مکان پر پہنچے اور پہنچنے کے بعد انہیں مطلع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر صدیق اب مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا ہے، اللہ رب العزت نے مجھے ہجرت کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا میں بھی آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں، کہ مجھے بھی آپ کے ساتھ چلنے کی اجازت ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
ابو بکر صدیق ہاں تم بھی میرے ساتھ چلو، تمہیں میرے ساتھ چلنے کی اجازت ہے۔ تو یہ شان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے کی طرف جا رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں حضرت ابو بکر صدیق چل رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی دائیں چلتے ہیں، کبھی بائیں چلتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اے ابو بکر صدیق آپ اس طریقے سے ایسا کیوں کر رہے ہیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کی محبت بھی دیکھیے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں اس لیے یہ عمل کر رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے۔ کبھی میں آگے ہوتا ہوں اس لیے کہ اگر کوئی آگے سے تیر چلائے گا تو وہ میرے سینے پہ آ کر لگے گا، اگر کوئی پیچھے سے چلائے گا تو میں پیچھے اس لیے پہنچ جاتا ہوں کہ وہ بھی میرے اوپر آ کر لگے گا، اگر کوئی دائیں طرف سے چلائے گا تو میں دائیں طرف اس لیے پہنچ جاتا ہوں کہ وہ میں تیر اپنے اوپر لے لوں گا، بائیں طرف سے اگر کوئی تیر چلائے گا تو میں بائیں طرف اس لیے پہنچ جاتا ہوں کہ وہ تیر بائیں طرف سے آنے والا بھی میرے جسم میں پیوست ہو جائے گا۔ اس طریقے سے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کر رہا ہوں۔ تو یہ شان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اب حضرت ابو بکر صدیق اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دونوں اپنا راستہ طے کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، راستہ طے کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اب میرے عزیزو دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت دیکھیے کہ جب 1 میل کی چڑھائی طے کرنے کے بعد غار تک پہنچ گئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ آپ ذرا ٹھہریے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں جا رہے ہیں تو ایک غار پڑی جس کو غار سور بھی کہا جاتا ہے، ایک غار پڑی، اس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں چھپنے کے لیے جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اب جیسے اس غار میں داخل ہونا چاہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو محبت دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق کی۔ حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ذرا ٹھہریے، پہلے میں غار میں جا کر کے اس کو صاف کرتا ہوں، پہلے میں غار میں جا کر کے دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر ٹھہرنے کی جگہ کیسی ہے، اس کے اندر کوئی نقصان پہنچانے والی چیز تو نہیں ہے، اس کے اندر کوئی تکلیف دینے والی چیز تو نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، صدیق اکبر غار کے اندر تشریف لے گئے اور اسے صاف کیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ غار کے اندر بہت سے سوراخ ہیں۔ آپ نے اپنی چادر کو پھاڑ کر سوراخوں کو بند کر دیا۔ بہت سارے سوراخ تھے کیونکہ وہ غار بہت پرانا غار تھا، بہت ہی پرانا غار، بہت ہی پرانی سرنگ، بہت ہی پرانی غار تھی وہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اندر گئے اور جانے کے بعد آپ نے اس کو صاف کیا، اس کو اچھی طریقے سے ستھرا کیا، اور اس کے اندر سانپوں کے سوراخ تھے، آپ نے ان سارے سانپوں کے سوراخوں کو بند کیا، اپنی چادر کو پھاڑ پھاڑ کر ان سوراخوں کو بند کیا۔ بند کرنے کے بعد اللہ اکبر، اب ایک سوراخ بچا تھا، آپ نے اسی سوراخ پر اپنا پاؤں کا انگوٹھا رکھ کر کے بند کر دیا۔ بند کرنے کے بعد پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آواز دی کہ یا رسول اللہ اب آپ اندر تشریف لے آئیے، آپ اندر تشریف لے آئیے۔ تو حضور تشریف لے آئیے۔ اللہ اکبر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف لے کر کے گئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق کی ران پر اپنا سر مبارک رکھ کر آرام کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اپنا سر مبارک حضرت ابو بکر صدیق کی ران پر رکھا اور رکھنے کے بعد آرام سے آرام کرنے لگے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام کرنے لگے۔ کیا شان ہوگی حضرت ابو بکر صدیق کی، اللہ اکبر، حضرت ابو بکر صدیق کی کیا شان ہوگی کہ آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر مبارک حضرت ابو بکر صدیق کی گود میں رکھ کر کے آرام کر رہے ہیں۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام محو خواب ہوئے۔ اللہ اکبر، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ عظمت ہے کہ اللہ اکبر۔ اب کیا دیکھتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ران پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک رکھا ہوا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام محو خواب ہیں، آرام کر رہے ہیں، تو وہ غار بہت پرانا غار تھا، تو ایک سانپ نے دیکھا کہ سارے سوراخ بند کر دیے گئے ہیں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہر چیز محبت کرتی ہے، ہر چیز پیار کرتی ہے۔ اب ایک سانپ تھا، اس نے دیکھا کہ سارے بلوں کو بند کر دیا گیا، سارے سوراخوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ اب ایک سوراخ ہے جس کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق کا پاؤں کا انگوٹھا لگا ہوا ہے، تو وہ سوراخ بار بار باہر نکلنے کی کوششیں کر رہا ہے، گویا کہ اپنی زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے کہ اے ابو بکر، اپنے پاؤں کے انگوٹھے کو ہٹا لو، میں بھی مصطفیٰ کریم کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں بھی مصطفیٰ کریم کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ بڑی مدتوں سے اس انتظار میں تھے کہ کب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے اس غار میں ٹھہریں گے تو ہم ان کا دیدار کریں گے، لیکن آپ ہمیں باہر نہیں آنے دے رہے ہیں، ہمیں باہر آنے دو، میں بھی نبی کریم کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں بھی نبی کریم کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اپنی زبان حال سے سانپ یہ کہنا چاہ رہا ہے، اللہ اکبر، لیکن حضرت ابو بکر صدیق بار بار ڈنک مار رہا ہے وہ سانپ، لیکن حضرت ابو بکر صدیق اپنے پاؤں کے انگوٹھے کو نہیں ہٹا رہے ہیں، اس لیے کہ میں تکلیف تو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن نبی کریم کو تکلیف دینا یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اب سانپ نے بہت کوششیں کی، لیکن اسے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملا، تو آخرکار اس نے حضرت ابو بکر صدیق کے پاؤں پر ڈس لیا، حضرت ابو بکر صدیق کے پاؤں پر ڈس لیا، حضرت ابو بکر صدیق کے پاؤں پر کاٹ لیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر جیسے ہی اس نے ڈسا تو حضرت ابو بکر صدیق تکلیف برداشت کر رہے ہیں، لیکن جنبش نہیں کر رہے ہیں، ذرا سا ہل بھی نہیں رہے ہیں، یہ سوچ کر کہ اگر میں نے ہلکی سی بھی جنبش بھی کی، اگر میں ہلا تو نبی کریم کے آرام میں خلل پڑ جائے گا، اور نبی کریم کے آرام میں خلل پڑے یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا ہے، میں اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تکلیف برداشت کر رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق۔ جب کافی وقت ہو گیا تو حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھ سے آنسو نکلے اور چہرے مصطفیٰ کریم پر جا کر کے ٹپک پڑے، مصطفیٰ کریم کے چہرے پر جا کر کے گرے۔ اللہ اکبر۔ یہ شان ہے حضرت ابو بکر صدیق کی کہ جب کسی کی آنکھ کا آنسو گرتا ہے تو کسی کا زمین پر گرتا ہے، ہاتھ پر گرتا ہے، دامن میں گرتا ہے، کپڑے پر گرتا ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کی گود میں آمنہ کا لال محمد رسول اللہ لیٹا ہوا ہے اور ان کا آنکھ کا آنسو چہرے مصطفیٰ پر گر رہا ہے۔ یہ شان ہے حضرت ابو بکر صدیق کی۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق کا آنکھ کا آنسو، حضرت ابو بکر صدیق کا آنکھ کا آنسو چہرے مصطفیٰ پر گرا تو مصطفیٰ کریم بیدار ہو گئے۔ مصطفیٰ کریم کی آنکھ کھلی تو دیکھا ابو بکر صدیق کی آنکھ میں آنسو ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ اے ابو بکر، آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ آپ کی آنکھ سے آنسو کیوں گر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق کی محبت دیکھیے، اتنی تکلیف میں ہونے کے بعد بھی ایک دم سے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ مجھے ڈس لیا گیا ہے، مجھے کاٹ لیا گیا ہے۔ اگر کسی کو سانپ ڈس لے تو انسان وابلہ کرتا ہے، آہ کرتا ہے، چیخو پکار کرتا ہے، ہر چیز بھول جاتا ہے، لیکن صدیق اکبر کی محبت پر قربان جائیے۔ مصطفیٰ کریم نے پوچھا، اے ابو بکر کیا ہوا؟ تو ایک دم سے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ مجھے ڈس لیا گیا ہے، بلکہ بڑے ادب احترام کے ساتھ میں عرض کرتے ہیں، لدغت فداک ابی و امی، کہ یا رسول اللہ مجھے ڈس لیا گیا ہے، یا رسول اللہ میرے ماں اور باپ آپ پر قربان ہو جائیں، فدا ہو جائیں۔
یا رسول اللہ مجھے ڈس لیا گیا ہے، مجھے کاٹ لیا گیا ہے۔ تو یہ محبت پیار ہے۔ مصطفیٰ کریم نے جیسے ہی دیکھا تو اللہ اکبر، مصطفیٰ کریم کی شان تو یہ ہے، مصطفیٰ کریم نے اپنا لعاب دہن، تھوڑا سا تھوک یعنی لعاب دہن اپنا نکالا، اور نکالنے کے بعد ابو بکر صدیق کے پاؤں کے انگوٹھے پر لگا دیا، جہاں سانپ نے ڈسا تھا وہاں پر لگا دیا، اور ابو بکر صدیق کا پاؤں اچھا ہو گیا۔ تو یہ شان ہے حضرت ابو بکر صدیق کی کہ ابو بکر صدیق ایسی محبت کرتے ہیں۔ تبھی تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر صدیق کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے دنیا میں مجھ سے بڑی محبت اور بڑا پیار کیا ہے، اس لیے آقا نے فرمایا کہ دنیا میں نے سب کے احسان کا بدلہ ادا کر دیا، لیکن ابو بکر صدیق کا احسان کا بدلہ اللہ بروز قیامت ادا کرے گا۔